بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کرنا۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ایک ضابطہ بنایا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا ایک قانون بنایا ہے۔ اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اب اس ضابطے کا نام ہے دین اسلام۔ جو دین اسلام پر زندگی گزارے گا، اب اس کی دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ بھی اس دنیا کی زندگی پر منحصر ہے۔ یعنی دنیا میں اگر اس نے اللہ کو مانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، اب اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ اس دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دراصل یہ ایمان اور یقین کی تبدیلی ہے کہ مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی ذات اور صفات کا یقین پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات اور صفات کو یہ ماننے والا بن جائے اور محمد الرسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بن جائے۔ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو ہر وقت خالص رکھو۔ ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ شہرت، تعریف یا دنیاوی فائدہ۔ دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر وہ فرماتے ہیں محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کسی پر تنقید یا سختی نہ کریں، لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق دین کی دعوت دیں۔ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو کہیں اے اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ ایک جگہ پر میں دعوت دینے کے لیے گیا، سندھ میں ہماری تشکیل تھی۔ جب میں دعوت دینے کے لیے گیا، میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے، دو نوجوان ہمیں ملے، دو نوجوان کوئی 14-15 سال کے ہمیں نوجوان ملے۔ ہم نے ان کو دعوت دی، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ نے یہ آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، اللہ نے جو ہے یہ ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو بیان کرنے کے بعد میں نے اس کو دعوت دی۔ اتنی توجہ سے، اتنی پیار سے اس نے میری بات کو سنا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی مسجد میں تشریف لے آئیے گا۔ اس نے کہا جی میں تو مسجد میں نہیں آ سکتا ہوں کیونکہ میں تو ہندو ہوں۔ تو میں حیران ہو گیا اس بات پر کہ اللہ کی جب اس کے سامنے تعریف بیان کی گئی، اس کو وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنتا رہا۔ اب وہ نوجوان اتنی حسرت سے ہمیں دیکھ رہا تھا، اتنی حسرت سے ہماری باتوں کو سن رہا تھا، لگ یہ رہا تھا کہ یہ دل ہی دل میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے پاس جانا اور دنیا کی انسانیت کے پاس جانا، اس کا طریقہ یہ ہے ہماری دعوت میں محبت ہو، حکمت ہو، کسی پر تنقید نہ ہو، سختی نہ ہو، لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق دین کی طرف بلائیں۔ صبر اور استقامت، آج صبر بھی اور استقامت بھی دین کا کام کرنے والوں سے بھی چھوٹ چکا ہے۔ دین کا کام کرنے والے جو ہیں ان کو آزمایا جائے گا۔ حضرت جی فرماتے تھے دعوت کے راستے میں مشکلات آئیں گی، لیکن صبر اور استقامت سے کام لینا ہوگا۔ اصل کامیابی استقامت میں ہے، نہ کہ فوری نتائج میں کہ جی ہم نے تو اتنی جماعتیں نکال لی، ہم نے تو اتنے ملکوں کے سفر کر لیے۔ نہیں، استقامت کے ساتھ دین پر لگے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ اجتماعی محنت، تنہا کام نہ کریں۔ حضرت جی فرماتے تھے جماعت کے ساتھ رہو، اجتماعی محنت میں برکت ہے، شیطان اکیلے شخص پر آسانی سے حملہ کرتا ہے۔ اور پھر حضرت جی فرماتے تھے آپس کا جوڑ جو ہے، اگر ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، آپس کا جوڑ لے کر وہ واپس آ گئی، اس نے ایک آدمی بھی اللہ کے راستے میں نہ نکالا، تو یہ کامیاب جماعت ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے یہ کامیاب جماعت ہے۔ اگر ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، اس نے کئی لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، لیکن آپس کا جوڑ اور جو ہے وہ آپس کی پیار محبت واپس لے کر نہ آ سکے، تو فرمایا یہ ناکام جماعت ہے۔ جماعت کے ساتھیوں سے محبت ہو، اس نے ظن رکھیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں اور دلوں کو صاف رکھیں، دوسروں کے سامنے، دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی خوبیاں بیان کریں
کہ فلاں ہمارا ساتھی تو اتنی خوبیوں والا ساتھی ہے، اور اپنے کام کے نتائج پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ ہم پر کوشش کرنا فرض ہے، کامیابی دینا، نتائج دینا یہ تو اللہ پاک کی ذات کا کام ہے۔ ہم لوگوں سے ارادے کروا لیں، لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے فضل سے نکلیں گے، اللہ کی توفیق سے نکلیں گے، اللہ کے چاہنے سے نکلیں گے۔ اور ذکر اور دعا، حضرت جی فرماتے تھے کہ بغیر ذکر اور دعا کے جو دعوت دیتا ہے، جو راتوں کو اعمال نہیں کرتا، وہ باتونی ہے، وہ صرف باتیں کرنے والا ہے۔ اب اس کی دعوت کا اثر لوگوں کے دلوں میں نہیں جائے گا۔ دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والی اللہ کی ذات ہے، کیونکہ انسانوں کے دل جو ہیں یہ اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ پاک چاہیں گے تو ان کے دلوں کے اندر یہ دین کی بات پہنچے گی۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس دعوت والے کام میں لگیں، دین والے کام میں لگیں۔ اپنی دینداری کا روب کسی کے اوپر نہ ڈالیں۔ دینداری کا روب، میں نے اتنے چلے لگا لیے، میں اتنا بڑا عالم بن گیا، میں فلاں مفتی بن گیا۔ فرمایا یہ جو علم کا تکبر ہے یہ تو انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ دعوت کے ساتھ ساتھ اپنی نماز، اپنی تلاوت، دیگر اعمال کا بھی خیال رکھیں، ورنہ دعوت بے اثر ہو جائے گی۔ مقصود تو اپنی ذات ہے، تبلیغ کا کام تو اپنے بننے کا کام ہے۔ تبلیغ کے کام سے جو آدمی خود نہ بن سکا، میرے بھائیوں اس کا دوسروں کو بنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے مقصود اور مقدم اپنی ذات کو رکھ کر دعوت دینا، انفرادی اعمال میں لگنا، اجتماعی اعمال میں لگنا، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو مقدم رکھنا کہ سب سے پہلے میرا یقین بن جائے، میری نماز بن جائے، میری زندگی سنت اعمال پر آ جائے، میں علم حاصل کرنے والا بن جاؤں، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاؤں، اور میرے اندر جو ہے عاجزی اور انکساری، اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، اچھے اخلاق تو ہر انسان سے نکل گئے میرے بھائی، اچھے اخلاق تو امت مسلمہ سے چھوٹ چکے، جس کی وجہ سے آج ساری کی ساری دنیا میں ایک بے دینی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس کے ساتھ جو ہے حضرت جی فرماتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کا اکرام بھی ہو، اپنے ساتھی جو ہیں ان کا اکرام بھی ہو، جو آنے والے ساتھی ہیں ان کا بھی اکرام کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ بھی کریں، یہ بھی اکرام ہے کہ یا اللہ تو میرے ان اعمال کا ثواب ساری کی ساری انسانیت، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کے روحوں تک پہنچا۔ اب اللہ پاک ہر مسلمان کی طرف سے اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اب اس کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور حضرت جی فرماتے تھے ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اس کام سے شہرت، دکھلاوا، ریاکاری مقصود نہ ہو، مقصود اللہ کی ذات ہو کہ مجھے میرا اللہ مل جائے۔ میرے بھائیو جسے اللہ مل گیا اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی، اگر ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا لیکن اسے اللہ نہ ملا تو میرے بھائیو یہ تو بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ میرے بھائیو چھٹا نمبر جو ہے یہ تو دعوت و تبلیغ کا ہے، یہ کام میرا بھی کام ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ قیامت تک آنے والا جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ اس کام کا محنتی ہے، وہ اس کام کا کرنے والا ہے۔ خود دین کو سیکھے اور ساری انسانیت کی فکر کرے۔ اب ساری انسانیت کے پاس یہ دین کی دعوت کو لے کر تو نہیں جا سکتا ہے، اب اس کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ تو ساری کی ساری انسانیت کو جہنم سے بچا لے، یا اللہ تو مجھے بھی جہنم سے بچا لے، ساری کی ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا۔ اب اس نے یہ فکر کی، اللہ پاک اب اس کی فکر پر فیصلے فرمائیں گے۔ اب یہ دعا تو یہاں پہ کر رہا ہے لیکن دنیا کے آخری کونے پر لوگوں کے دلوں میں اثر ہو رہے ہیں، وہاں پر ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو اس کام کی ترتیب ہے، اس کام کی ترتیب پر آنے کے لیے میرے بھائیو زندگی میں جو ہے وہ 4 مہینے ہیں۔ فرماتے تھے حضرت جی جس نے 4 مہینے نہیں لگائے اس نے دنیا کے آخری کونے کی انسان کے بسنے کی نیت ہی نہیں کی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جس نے 4 مہینے نہیں لگائے اس نے دنیا مر جو آخری کونے میں بسنے والا انسان ہے اس کی نیت ہی نہیں کی۔
تو اس لیے آپ ارادہ فرما لیں، لے کر جانے والی ذات اللہ پاک کی ذات عالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تعلیم سے شروع کریں، گھر کی تعلیم سے شروع کریں، نمازوں کو سیکھیں، سبحانک اللہم کو سیکھیں، نماز کا سبق سیکھیں، نماز کے فرائض سیکھیں، نماز کے واجبات سیکھیں، آج ہی سے شروع کریں۔ جب آپ شروع کریں گے تو اللہ پاک منزلوں کو آسان فرمائیں گے، اللہ پاک دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے کو آسان فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔